باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل عشق رائٹس آفیشیل۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تمہارے پاس آواز ہونے کا کیا فائدہ جب تم اس وقت خاموش رہتے ہو، جب تمہیں ظلم و جبر کے خلاف بولنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ ہر وہ خیر جس کی آپ یاری آپ کرتے ہیں آپ تک ضرور پلٹے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص اللہ کو رات میں پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ کر دیتا ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا دینا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار فرماتے ہیں تمہارا ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ کردار ایک ہی ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ ذات دے کر شادی کرنے والے خون کی بوتل کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو۔ گہری بات کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ پھلدار کے نصیب میں پتھروں کی چوٹ یا حوصلہ نہیں تو پھر بے ثمر رہو۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مجھے درکار وہی ہے۔ جس کنویں کے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ اور اس دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے، یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بے وقوف ہر بات جانتا ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو، بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں ان کے حقوق ادا کرو۔ میں نے تعلقات میں معاہدے کرنا چھوڑ دیا ہے، جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ زندگی الجھا ہوا سودا ہے، عمریں لیتا ہے ایک پل دے کر۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے صاحب۔ یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا
شرمندہ ہو جائے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی کبھی مت گزارو۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے تو ضمیر ہی مار دیے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ برا دوست جب دوست کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں بلکہ پورے کام پر لگا دیتا ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے اللہ۔ غرور، کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ بلا وجہ شک اور بحث رشتوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیجیے۔ لالچی جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ گناہوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو آپ کے اللہ سے دور کر دے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ غیبت نہ کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیجئے۔ استاد کے سامنے احترام نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کے جیتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے صاحب، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔
وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ چہروں کی بدصورتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ غرور اچھا نہیں، کسی بھی شے پہ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ وقت کے باؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ بہو داماد اور خربوزے کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ کیسے نکلیں گے۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتا ہے کہ خوش فہمی ہے۔ Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe our channel. Jazakallah.